جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں چھپ کر عدالت پہنچا ہوں۔ اس گاڑی میں آیا ہوں جسے کوئی نہیں جانتا۔ آج میں چھپ کر عدالت پہنچا ہوں اور اس گاڑی میں آیا ہوں جسے کوئی نہیں جانتا۔ مطلب میں اپنی گاڑی میں نہیں آیا، ایسی گاڑی میں آیا ہوں جس میں اگر کوئی مجھے پہچاننا چاہے بھی تو اس کو پتہ ہو کہ یہ گاڑی کوئی اور ہے، یہ گاڑی وہ نہیں ہے جس میں وہ آ سکتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کے سربراہ، سابق وزیر اعظم، 92 ورلڈ کپ کے جیتنے والی ٹیم کے کپتان، شوکت خانم بنانے والے، نمل یونیورسٹی بنانے والے اور دنیا کے مقبول ترین کھلاڑی اور سیاستدان عمران خان نے کہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں گزشتہ روز۔ یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں کہ آج میں چھپ کر عدالت پہنچا ہوں اور اس گاڑی میں آیا ہوں جسے کوئی نہیں جانتا، یا جسے کوئی یہ خیال نہیں کسی کے ذہن میں آ سکتا کہ اس میں عمران خان ہے۔ عمران خان نے کہا، یہ جو ہی سماعت شروع ہوئی، سماعت کیا تھی؟ 2 معاملے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک جگہ انہوں نے پیش ہونا تھا جو زمان پارک میں پولیس نے پولیس گردی کی، گلو بٹ پولیس کے جب عمران خان کے گھر کا دروازہ توڑ کر کرین کی مدد سے اندر داخل ہوئے، ملازموں کو لٹا لٹا کر مارا، پورے گھر میں دندناتے پھرے، شیشے توڑے، اور عمران خان کی اہلیہ شیشوں میں دیکھ رہی ہیں اور چیخیں مار رہی تھیں، اور وہ سامنے پولیس والے پولیس ملازمین نہتے خان سامنے گارڈز اندر کے ملازموں کو لان میں لٹا لٹا کر مار رہے تھے اور پورے گھر میں توڑ پھوڑ کر رہے تھے۔ اور تو اس وقت عمران خان اس کے خلاف گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں۔ ایک انہوں نے درخواست دی تھی کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر پولیس نے عمران خان کے گھر کی تلاشی لینی ہے یا گھر میں کوئی چیز دیکھنی ہے تو اس کے SOPs یہ ہیں کہ ایک پولیس کا افسر ہوگا اور ایک ساتھ اس کے لیڈی پولیس ہوگی، ساتھ ان کے 1-2 کانسٹیبل یا وہ جو تلاشی لینے والے لے سکتے ہیں، اور ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بندہ ہوگا تو وہ گھر کی تلاشی لے لی جائے گی۔ تو یہ ہائی کورٹ نے طے کیا تھا، یہ اس پر عمل نہ ہوا، تو اس کے خلاف جب گھر کا عمران خان گئے ہیں ہائی کورٹ میں توہین عدالت میں کہ یہ جو پولیس نے میرے گھر کا کرین سے دروازہ توڑ کر اندر گھس کر تباہ و بربادی پھیری ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم عدولی کی ہے، لہٰذا یہ توہین عدالت کی ہے۔ ایک یہ کیس تھا، اور دوسرا جب عمران خان 2 روز پہلے اسلام آباد پیشی میں آئے تھے توشہ خانہ ریفرنس میں، تو جو اس پہ پولیس اور عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں میں جھڑپیں ہوئیں، شیلنگ ہوئی اور جو مار کٹائیاں ہوئیں، اور جس میں بقول اسلام آباد پولیس کے 1.5 کروڑ کی گاڑیاں جو تباہ کر دی گئیں، اور بقول پاکستان تحریک انصاف کے پولیس نے ڈنڈے مار مار کے اور شیلنگ مار کے تباہ و بربادی پھیر دی، تو اس پر عمران خان کے خلاف 2 نئے مقدمے بنے تھے۔ تو عمران خان حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچے تھے۔ ایک زمان پارک میں جو پولیس نے کیا وہ عمران ہائی کورٹ کی توہین ہوئی، ہائی کورٹ نے جو کہا تھا اس کے الٹ کیا تھا، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف نے توہین عدالت کی درخواست جمع کرا دی تھی۔ ایک عمران خان اس میں پیش ہوئے اور دوسرے 2 نئے مقدموں میں حفاظتی ضمانت کے لیے۔ تو عمران خان کی جو نئے مقدموں میں حفاظتی ضمانت منظور ہوئی، اور عمران خان صاحب جب سماعت شروع ہوئی توہین عدالت کی جو زمان پارک میں پولیس نے کی، تو اس کے پر عمران خان عدالت میں روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ آج میں چھپ کر عدالت پہنچا ہوں اور اپنی گاڑی میں نہیں، کسی ایسی گاڑی میں آیا ہوں جس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ عمران خان نے کہا میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر دھاوا بولا گیا، میری اہلیہ گھر میں اکیلی تھیں،
پولیس نے ان کے سامنے میرے گھر کے شیشے توڑے، اہلیہ کے سامنے ملازمین کو لٹا لٹا کر مارا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ میری اہلیہ کی چیخوں کی آوازیں کیمروں میں محفوظ ہیں، گھر میں جو کیمرے لگے ہیں ان میں محفوظ ہیں۔ جب وہ پولیس مار رہی تھی اور شیشے توڑ رہی تھی تو میری اہلیہ جو چیخ رہی تھیں ان کی چیخوں کی آوازیں اور سارا کچھ کیمرے میں موجود ہے۔ میرے 5 گارڈز کو پکڑ کر پولیس لے گئی، خانسامہ کو پکڑ کر پولیس لے گئی اور ان پر تشدد کیا گیا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے بعد میں صحافیوں کو یہ بھی بتایا گزشتہ روز کہ میں جوڈیشل کمپلیکس کے جب باہر پہنچا اسلام آباد پیشی پہ، جب مجھے پہلے ٹول پلازا پر اکیلا کرنے کی کوشش کی گئی، جب پھر میں پہنچا جس طرح رکاوٹوں میں سے ہوتا ہوا، جب میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر پہنچا تو مجھے اطلاع جو ملی، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کئی رپورٹرز جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت کور کر رہے تھے یا جنہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے موبائل پہ کوئی میسج آیا تھا یا کسی افسر نے بتایا تھا، پولیس افسر نے، یا عمران خان کو کوئی کسی پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدان نے کوئی خبر دی تھی جو ان کو ملی تھی۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر پہنچا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، اب یہاں سے واپسی پر میری ڈیڈ باڈی جائے گی۔ جو میرے ساتھ گاڑی میں تھے وہ ان کو بھی یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہاں سے میری گاڑی خالی واپس جائے گی۔ منصوبہ یہ تھا کہ جیسے ہی میں اتروں گا مجھے مار دیا جائے، مجھے گرفتار کیا جائے، مار دیا جائے، یا مجھے اگلے 4-5 مہینے کے لیے جیلوں اور مقدموں میں اندر ہی رکھا جائے۔ پھر اچانک معجزہ ہوا، 2 معجزے وہ کہتے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جب بہت آنسو گیس ہم پہ پھینکی جا رہی تھی تو ہوا اچانک ہماری طرف سے مخالف سمت میں چلنی شروع ہو گئی، تو لہٰذا جو آنسو گیس پھینکتے تھے اس کا دھواں واپس ان کی طرف جاتا تھا، ہماری طرف نہیں آتا تھا۔ یہ ویسے کئی رپورٹرز نے بھی بتایا ہے، پہلے میں نے یقین نہیں کیا تھا، پھر کئی 2-3 رپورٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں کہ ایسا وقت آیا اچانک ہوا مخالف چلنے لگ گئی، جس طرف پولیس کھڑی تھی اس طرف ہوا چلنے لگ گئی، جس کی وجہ سے ایک یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ پولیس نے کہنا ہے کہ ہم پہ آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، حالانکہ وہ ایسے ہی تھا کہ جب وہ پھینکتے تھے آنسو گیس والے تو وہ جو اس کی خوشبو ہے وہ دوبارہ دھواں پیچھے دوبارہ چلا ان کی طرف چلا جاتا تھا۔ تو عمران خان کہتے ہیں 2 معجزے ہوئے، ایک تو یہ کہ ہوا پولیس کے مخالف چلی اور ہماری دوسری طرف چلی، یعنی وہ آنسو گیس پھینکتے تھے سارا دھواں واپس چلا جاتا تھا۔ دوسری کہ وہ جج صاحبان جو مجھے مسلسل بلا رہے تھے توشہ خانہ ریفرنس میں، سیشن جج صاحب، اور جو مجھے انہوں نے وارنٹ نکالے ہوئے تھے، جو مجھے میرے وارنٹ معطل نہیں کرنا چاہتے، جو کہتے تھے ہر صورت میں پیش ہوں، اچانک ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا۔ یہ دوسرا معجزہ ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ گاڑی کے اندر ہی آپ حاضری لگوا لیں اگر آپ اندر عدالت میں نہیں آ سکتے، اور لہٰذا اس طرح میں بچ گیا، ایک ٹریپ میں آنے سے بچ گیا، گاڑی کے اندر حاضری لگوائی اور ہم گاڑی واپس لے کے جتنے سیکیورٹی سمیت ہم واپس لاہور آ گئے۔ عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا کہ اگر میں گاڑی سے اترتا تو انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی کہ اس جوڈیشل کمپلیکس میں، اور اس ویڈیو جو شیئر کی اس میں بتایا کہ یہ دیکھیں یہ کچھ لوگ سول کپڑوں میں، یہ جن کو پولیس جن کے آگے بڑی بادب کھڑی ہے اور جن کے ہاتھ میں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے گرفتار کرنا تھا، یا ہو سکتا ہے میری زندگی وہیں ختم کر دی جاتی، ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کر لیا جاتا۔ تو ایک پورا پلان منصوبہ تیار تھا میری گرفتاری کا، میری جان کو خطرہ تھا، مجھے ٹریپ کیا گیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو 2 جو نئے مقدمات ان میں ضمانت ہو گئی عمران خان کی، اور جو توہین عمران خان نے درخواست دی ہے کہ ہائی کورٹ کی وائلیشن کی گئی احکامات کی، اور زمان پارک میں کرین سے دروازہ توڑ کے پولیس اندر آئی اور انہوں نے تباہی بربادی پھیری، اس پر عدالت نے آئی جی سے بھی لے لیا، آئی جی سے بھی انہوں نے کہا کہ آئی جی کو بھی کہا کہ اپنا جواب دیں، پولیس نے ایسا کیوں کیا اس کا جواب دیں، اور پھر جسٹس طارق سلیم شیخ نے یہ بھی کہا کہ جو میڈیا پر بیٹھ کر عدلیہ کو مذاق بنا رہے ہیں یا جنہوں نے عدلیہ کی احکامات کو نہیں مانا، وائلیشن کی ہے، ان کے خلاف میں توہین عدالت کی کارروائی کروں گا۔ آئی جی سمیت تمام فریقین سے عدالت نے جواب طلب کیا ہے،
اور سرکاری وکیل سے کہا ہے کہ زمان پارک کے آپریشنز جو کیا ہے آپ نے اس سے متعلق حکومت سے احکامات لے کر پیش ہوں، اور زمان پارک کی جو اگلی سماعت ہے آج تک ملتوی کر دی گئی۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت زمان پارک کی۔ زمان پارک میں ابھی بھی ایک ہے کہ عمران خان کے گھر کی ابھی بھی چیزیں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں، پورے دروازوں کے لاک اور کہتے ہیں الماریاں بھی توڑی گئی ہیں، شیشے بھی توڑے گئے، ملازمین کو بھی مارا گیا، وہاں جو باہر سارے کیمپ ہیں وہ بھی اکھاڑ دیے گئے، گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا، بجلی کی تاریں جو ہیں اور وہ بھی بجلی بھی ایک مرتبہ پورا اگلے کئی گھنٹے تک وہاں تاریں وہ اکھیڑ دی گئی تھیں، یا جنریٹر جل گیا تھا یا بجلی کی لائن میں خرابی پیدا ہو گئی تھی تو بجلی بھی نہیں تھی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دو باتیں انہوں نے کہیں کہ ایک تو یہ کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ مجھے چھپ کر آنا پڑا، دوسرا پولیس نے کہا میرے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، تیسرا کہ میں جوڈیشل کمپلیکس میں اگر گاڑی سے اتر جاتا تو ہو سکتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہو جاتا، ہو سکتا ہے مجھ پر حملہ ہو جاتا، ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کر لیا جاتا، حالانکہ میری تمام مقدموں میں ضمانتیں تھیں۔ اس کے علاوہ یہ آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ ہائی کورٹ نے پولیس کو کہا تھا کہ اگر آپ نے زمان پارک عمران خان کے گھر کی تلاشی لینی ہے تو ایک پولیس افسر ہو، ساتھ ان کے ایک دو اہلکار ہوں، تحریک انصاف کے لوگ ہوں، اور مل کے وہ تلاشی لے لیں جو وہ سرچ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جو پنجاب پولیس نے جو سرچ وارنٹ لیا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت سے، اس میں بھی یہ تھا کہ ایک انسپیکٹر لیول کا افسر ہو اور ساتھ لیڈیز پولیس ہو اور گھر جا کے سرچ کریں۔ ہائی کورٹ کے حکم ہوا میں، وہ انسداد دہشت گردی کا جو سرچ وارنٹ تھا وہ ہوا میں، کرین کی مدد سے پولیس نے دروازہ توڑ دیا، دیوار توڑی، اندر داخل ہوئے اور پھر لٹا کے مارا، اور پھر اس کے بعد شیشے توڑے، اور اس کے بعد پھر جو چیز ان کو لے جانی تھی وہ لے گئے، ملازمین سمیت لے گئے اور دندناتے پھرے اس وقت جب عمران خان موٹر وے پہ تھے، اسلام آباد آ رہے تھے۔ تو حالات بہت کشیدہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ جاری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدان ضمانتیں کرا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سیاستدان پہ درجنوں پرچے ہیں، دباؤ میں ہیں، ڈھونڈ کر گرفتار کیا جا رہا ہے، اور عمران خان نے ابھی تک کے سارے مقدموں میں ضمانت کروا لی ہے، لیکن مقدمے اتنے ہیں کہ کسی کیس میں بھی ضمانت خارج بھی ہو سکتی ہے، اور کسی نیا کیس بن بھی سکتا ہے اور اس میں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف پر بھی مشکل وقت ہے، عمران خان پر بھی، اور بلا شبہ پاکستان اور پاکستانی قوم پر بھی۔ پاکستان زندہ باد۔